السلام علیکم. سیف الرحمان ہیئر. دا کرنٹ افیئرس کے ساتھ ایجوکیشن از دا بیک بون آف اینی کنٹریز امپاورمنٹ. یعنی تعلیم کے بغیر دنیا میں جتنے بڑے ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم کے ذریعہ، اور باہر کے ممالک میں اگر آپ کبھی جائیں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے اندر کئی تصورات ہوتے ہیں، کئی مس گیونگز ہوتی ہیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اس سے قطع نظر جب ہم ان کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں کہ جناب ان کی ترقی کا راز کیا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں ترقی کے راز انہوں نے خود اپنے سلوگنز میں دیے ہوئے ہیں. جی نالج از پاور. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے آپ نے آگاہی اپنے میں پیدا کرنی ہے، اپنا شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اور اس میں آپ کو جب ایجوکیشن کے جو بائی پروڈکٹس ہیں اس میں تہذیب و تمدن، اچھی معاشرت، یہ سب چیزیں. اور اگر اچھی معاشرت ہوگی تو اچھی سیاست بھی ہوگی، اچھی سیاست ہوگی تو اچھی معیشت بھی اچھی ہوگی. تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا پورا جو ہمارا نظام تعلیم ہے خاص طور پہ، اور وہ کس طرح دنیا کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے، اور کیا چیزیں تھیں، کہاں سے ہمارا نظام تعلیم شروع ہوا. پرائمری کی بات کرتے ہیں، اس کا ہمارا مڈل کا جو تھا، اور پھر خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں ایسی خامیاں ہیں کہ بچے جا کے آگے وہ ڈگریاں لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہ روزگار ملتا ہے، نہ وہ کوئی معاشرے کے اچھے افراد کامیاب انسان بن پاتے ہیں. اور اسی طرح وہ ایک بہت ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہمارا یوتھ بلج ہے وہ بیکار اور بے روزگار اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے مدعو کیا اسٹوڈیو میں لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق پریزیڈنٹ اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے سابق چیئرمین جناب عبدالباسط صاحب کو. جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی باسط صاحب، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں بھی کہا، تو باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو وہ اکثر کہتے ہیں نالج از پاور. جیسے کہ ابھی ہم جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کی ترقی کا راز کیا ہے. میں کہا بھی کوئی منو سلوا آسمانوں سے نہیں اترا. ان قوموں نے محنت کی ہے، اور محنت ذہانت کے ساتھ. اور جب ذہانت کی بات آتی ہے تو پھر ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن آدمی کا جو کچا ذہن ہے، روز مائنڈ جو ہے، اس کو امپاور کرتی ہے، اس کو انرچ کرتی ہے. تو آپ اس کا ہمارا نظام تعلیم، آپ باہر کے ملکوں میں بہت ٹریول کرتے ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن اور کہاں سے ہمارا سسٹم یہ شروع ہوا. حالانکہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کم تدریسی علم رکھتے تھے لیکن ویسے وہ علم و دانش کے حامل تھے وہ. تو اوور ٹو یو جناب. بہت شکریہ میاں صاحب. بڑا سینسٹیو یہ ہمارا ایشو ہے. اس کو ہماری ہر چیز کا دار و مدار اس ایجوکیشن کے ہونے اور ایجوکیشن کے نہ ہونے کے اوپر ہے. بہت اچھا کہا. ہونے اور نہ ہونے کے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں آج کتنے بڑا ایشو ہے پاپولیشن، کہ جی ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہے اور ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. ہم ان کو غالباً 3% ہے نا سالانہ، بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو اگر ہم ایجوکیٹ کر لیں تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بجائے کہ ہم انہیں کہیں کہ ہم یہ لائبلٹی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. ابھی یہ میں 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، بل گیٹس گیا تھا اٹلی، اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ خدا کے لیے بچے پیدا کرو، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. یورپ کا تو غالباً زیرو گروتھ ریٹ آ گیا، نیگیٹو میں چلا گیا. ہمارے ہاں ہم نے بہت ساری بزنس بن گیا نا ایجوکیشن. جی. اور اس کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو ہم بنا رہے ہیں، لیکن ان یونیورسٹیوں کو میٹیریل جہاں سے آنا ہے وہ ہے پرائمری ایجوکیشن، جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. ہماری آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے کیا کام کیا کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن میں کمپلسری فیمیل ٹیچرز کر دی ہیں. اچھا، ہاں یہ بڑا اچھا ان کا ویسے. ہاں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ میرا خیال ان کا کنسیپٹ ہے کہ وہ مدرلی ایک ٹچ بھی ہوتا ہے اس میں، اور ان میں تعلیم دینے کی بھی وہ ماسٹر جو ہوتا ہے نا، اس کے اپنے سوشل پرابلم ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، فرسٹریشن ہے. وہ جب ایک بچے کی پٹائی کرتا ہے نا تو 10 بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں خوف سے. وہ تو ایک طرح کی دہشت گردی ہو جاتی ہے تعلیم کے اندر. تو جہاں خواتین ہیں ان میں ایک مدر انسٹنکٹ ہوتی ہے. مدر انسٹنکٹ، ٹھیک ہے. تو وہ بچوں کو بڑے پیار سے ہینڈل کرتی ہیں. اور انہوں نے آج دیکھیں
ایجوکیشن کے ذریعے ہی انہوں نے پوری پاپولیشن کو ایسا ایک اپنا ایسٹ بنا دیا، پاور بنا دیا، اور ایجوکیشن کے ذریعے انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول بھی کر لیا ہے۔ جب وہ ہم سے الگ ہوئے تھے تو وہ 7 کروڑ تھے، جی جی، یہاں ویسٹ پاکستان 4 کروڑ ہاں جی، وہ ہم سے زیادہ تھے، 3 کروڑ ہم سے زیادہ تھے، جی جی، آج وہ 16 کروڑ ہیں اور ہم آج 24 کروڑ پر، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 25 کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہیں، اب ہو جائیں گے 25۔ جی جی، تو بہرحال اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی پاپولیشن کو آج دیکھو نا جی، جو اسکول نہیں جا رہے جو بچے، ان کی تعداد کئی کروڑ، سنا 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، سے زیادہ ہے۔ اب وہ بچے جو ہیں وہ کیا بنیں گے اس ملک کے لیے؟ ان کو اگر آپ حکومت سارے کام چھوڑ کے صرف ان کے اوپر توجہ دے کہ بھئی ان کو ہر حالت میں اسکول بھیجا جائے، وہ ان کو ایک آپ ایسا سرمایہ، اور ان کی تعلیم کے اوپر ڈیورنگ ایجوکیشن ان کو ایک ہنر مند بھی بنائیں، ہنر سکھائیں۔ ہاں، یہ بنیادی۔ اور پرائمری ایجوکیشن میں 2 چیزیں جو ہے نا، جو باہر میں نے جا کے دیکھا ہے، ایک ہے میتھمیٹکس اور ایک ہے لینگویج، ٹھیک، بس یہ 2 چیزیں وہ پڑھاتے ہیں پرائمری میں۔ پرائمری میں، ظاہر آئی ٹی وائی ٹی تو بعد میں آتا ہے، وہ تو بعد میں آتا ہے نا۔ اب دیکھو نا جی، میتھمیٹکس جس بچے نے 5 سال پڑھا نا، وہ پھر کسی چیز میں وہ مار تجارت میں بھی، تجارت ہو، زراعت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو۔ تو ہمارا جو ہے یہ اتنا بڑا، اب ہم ایسا ایک خوش قسمت ملک ہیں کہ ہماری اس وقت بھی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور وہ نوجوان جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، ہم نے ان کو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی مس فٹ ہے، کیونکہ دیکھو جی، دنیا کو ضرورت ہے ہنرمند بچوں کی، بالکل ہنرمند نوجوان۔ ہاں، ہنرمند نوجوان جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمیں اپنی ایجوکیشن میں، جہاں یونیورسٹی۔ اچھا بات صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے ٹیفٹا، نیفٹیک، یہ جو بنے ہوئے ادارے، یہاں بھی تو کچھ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی تو انڈر کیپیسٹی ہیں، نہیں، ان کے پاس بھی تو بچوں نے آنا ہے پرائمری کرنے کے بعد، بلکہ میٹرک کرنے کے بعد، جو یہاں تک پہنچے گا تو یہاں تک پہنچے گا تو ان کے پاس آئے گا نا۔ تو ہر بیسک چیز ہے ہماری پرائمری ایجوکیشن، جس کے اوپر ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ پرائمری سے آگے جائیں، پھر اس سے آگے جائیں، پھر اس سے آگے جائیں، تاکہ یہ ادارے بڑی اچھی، آپ نے جو جن کی طرف یہ ٹیفٹا اور نیفٹیک وغیرہ یہ جو ہیں، یہ بڑے اچھے ایک انیشیٹو تھے ہنرمند بنانے کے بچوں کو، سکھائے جاتے۔ اور میں تو چونکہ ٹیفٹا میں ایز ڈائریکٹر میں نے 5 سال کام بھی کیا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر ان کا کیا پوٹینشل ہے، بڑا اچھا ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ہے وہاں پر۔ لیکن صرف یہ ہے کہ بھئی وہ بچے، اس میں غربا کے بچے بھی، جی ان کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کو بہت اچھا سسٹم ہے ان کا، یہ اچھا سسٹم ہے۔ ہاں، تو اس لیے اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ آج اس ملک میں ایک بھیڑ ہے غیر منظم، آپ کو کام کا بندہ نہیں ملتا، اور آپ کسی تجارت والے لوگ تجارت میں، انڈسٹری میں دیتے ہیں، ہاں، اخباروں میں لوگ ہی نہیں آتے، آتے ہیں تو را ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا ہنر نہیں ہوتا ان کے پاس، سو اس لیے بنیادی ہنر نہیں ہوتا۔ ہاں، بنیادی ہنر میں بھی ان کو بالکل جاب مل سکتی ہے، پھر مزید ان کو سکھایا جا سکتا ہے۔ ایجوکیشن، بنیادی ایجوکیشن جو ہے، مطلب اس میں ہم جو ڈگریاں بھی دے رہے ہیں نا، وہ ایسے چیزوں میں ہم دے رہے ہیں ڈگریاں جن کا ہماری انڈسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ان کو، ان کا بھی مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ڈگری مل جائے اور سرکاری نوکری مل جائے، یا کو ادیب و شاعر بننا ہو۔ ہاں، وہ تو خیر وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ہم نے ملک کو آگے ترقی بھی تو دینی ہے۔ وہ بنایا نہیں جاتا، وہ بن جاتا ہے، بنا ہوا ہے، قدرت کا ایک عطیہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ اس میں تو اس کے لیے اتنی محنت، پنجابی میں کہیں کھیچل کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا ہنر سکھائیں جس سے ہماری ملک کی انڈسٹری کے لیے وہ، اور پھر ہماری آج انڈسٹری میں بہت بڑا ایک کرائسس یہی ہے کہ بندوں کا بہت جو ہے نا کمی ہے کام کرنے والے لوگوں کی، تو اس لیے اس کے اوپر بہت اچھا آپ نے آج یہ انیشیٹو لیا ہے کہ اس کام کے اوپر ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ہماری حکومت کو خاص طور پر
اب ہم جو پرائیویٹ ادارے جو سروس دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم سرکاری تعلیم کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بچے جو ہیں، آپ دیکھو نا یہ سرکاری اسکولز جو ہیں ان کو بھی کبھی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پرائیویٹ اسکولوں والوں کو دے دیں، تو بھئی وہ جو غریب کا بچہ جو وہاں تعلیم لے رہا ہے وہ تو بالکل محروم ہو جائے گا، وہ بالکل محروم ہو جائے گا۔ ایک دو کلاسیں پڑھ بھی لی ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ تو سرکاری اسکولوں میں ہمارے جو پرائمری کے ٹیچرز ہیں بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ہونے چاہیے، بہت ہائیلی، خواتین میں خاص طور پر، کیونکہ بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بڑا آپ کو آرٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جب تک کہ آپ ان کو بچوں کو پرائمری کے بچوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیں گے تو یہ اس ملک میں ایک آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا ایسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہ اس کے اوپر ہم سب کو مل کر حکومت کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ پرائمری ایجوکیشن اور خاص طور پر سرکاری اسکولوں میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ، اس کے لیے ہمیں اپنے یہ جو ہم 500 600 700 ارب روپے کا پروجیکٹ اتنے بڑے جو بناتے ہیں، یہ پٹرول دے رہے ہیں، فری پٹرول دے رہے ہیں، فری بجلی دے رہے ہیں بہت بڑے بڑے افسروں کو، بھئی جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ یہ اتنا خرچہ تو خود کر سکتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کریں اور پرائمری ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں۔ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ تو خود اپنے آپ کو انہوں نے بزنس چلا رہے ہیں اور وہ دے آر میکنگ گڈ منی، اور وہ اچھی خدمت بھی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو لیکن ان کے لیے بھی حکومت کی طرف سے یہ مدد ہوگی کہ ان کو اچھا میٹیریل جو ہے، اچھے بچے جو ہیں وہ ملیں گے آگے پڑھانے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اس کا کمپیریزن کیا ہو کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کا نظام تعلیم ہے؟ اچھا دوسرا ہم سوال ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ جیسے ایک وفاق اور صوبوں کے مابین بھی 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو کر دیا گیا کہ جی بالکل اب یہ صوبے اس کو ہینڈل کریں، میں ہم ڈیبیٹس میں زیادہ چلے جاتے ہیں، کام رک جاتے ہیں، مطلب ہے جیسے اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی پڑ گیا ایک سسٹم پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے۔ جی بچے کے ہمارا جو دوسرا بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے ہمارے گھر میں جو مادری زبان بولتے ہیں نا، اگر ان کی پرائمری ایجوکیشن ان کی مادری زبان میں کی یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی، باہر کے ملکوں میں ایسے ہی ہے، یہی ہے، ہاں، ان کی اپنی جو مادری زبان ہے جسے ہم کہتے ہیں نیٹو لینگویج، اس میں وہ پڑھتے ہیں تعلیم، تو پھر آگے جا کے ہم نے میاں صاحب خود، میں پرائمری میں ہمارے کوئی انگلش نہیں تھی، میں نے 6ٹھی کلاس میں جا کر انگلش پڑھنا شروع کی، ایسے ہی ہوتا ہے اس سے پہلے، ہاں بالکل، ہاں یہ ہمارے جو ہے نا یہ کام ہمیں کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے ہم پرائمری ایجوکیشن کو ایک تو ان کی مادری زبان میں کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کمپلسری کر دیں فیمیل ٹیچرز، تاکہ سرکاری اسکولوں میں، یہ بنگلہ دیش کا آپ نے ماڈل بالکل، ہاں اس سے بڑی ہیلپ ملے گی۔ تو آپ کے خیال میں سکولز کی تعداد تو کم نہیں ہے غالباً، نہیں پہلے بھی سکولز تو کہہ رہے ہیں 64,000 تو پہلے تھے، جی اسکولوں میں سرکاری جو تھے، وہ اسکول جو ہیں وہ کیا مطلب ہے کہ ان میں تو آپ جا کے دیکھیں وہ وہاں کے لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان اسکولوں کو اسکولوں کے طور پر چلائیں، ان کی اسکولوں کی کمی نہیں ہے، انہی اسکولوں میں اچھا سٹاف چاہیے اور ان کا کمپٹیشن چاہیے اور انوائرمنٹ چاہیے۔ ویسے ہمارے کچھ ایسے چیف منسٹرز آئے بھی تھے جنہوں نے بڑی محنت کی، مسنگ فیسلٹیز کا ایک انہوں نے بالکل ایک شعبہ بنایا، کتابیں دی ان کو، دیکھتا تھا کہ وہاں کتابیں کم ہیں یا چھت نہیں ہے کہیں پہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ٹوائلٹس نہیں ہیں، تو سب وہ فراہم کیے گئے۔ مطلب میں اب دیکھتا ہوں نا یہ مطلب ہے ہمارے ابھی جو موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا ایفرٹ کیا ہے ان کو گورنمنٹ اسکولوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن آگے جا کے اب جیسے جب آگے پرائمری سے آگے نکلیں بچے تو پھر وہ جیسے اب آئی ٹی پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، بالکل، اور لوگ کہتے ہیں جی باہر کے، اب ہم بھارت کی مثال دیتے ہیں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اتنا کمایا ہے کہ ان کی جو روایتی برآمدات ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ، بالکل جیسے ہمارے ہاں ایک ہی برآمد کے اوپر ہمارا زور ہوتا ہے کہ جی بس ٹیکسٹائل جو ہے، لیکن وہ پھر ہم سیچوریشن کے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ نے یہ ایک ایکسپورٹ کی بات کی، میں آپ کو ایک تو یہ ہمارا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔
ہمارے بچوں کا پوٹینشل میں سمجھتا ہوں انڈیا کے بچوں سے بہت بہتر ہے. بڑے بڑے جو ہے نا یہ انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ ہے. صرف ان کو جینیاتی طور پہ ذہانت ہے یہاں پہ پائی ان کو صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی. ایکسپورٹ ہمارا ساری توجہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. جی ہم اگر اپنی توجہ دوسرے سیکٹرز جن میں بڑا پوٹینشل ہے جی جی ان کے اوپر بھی دیں، لائک حلال فوڈ کا. ہاں یہ بہت بڑا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں 2100 ارب ڈالر کی حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے. 2100 ارب ڈالر بڑی کی، رقم ہے. جس نے کہ 2028 میں 3200 ارب تک پہنچ جانا ہے. 3200 ارب ڈالر تک پہنچ جانا ہے. حلال فوڈ. حلال فوڈ، صرف حلال، ناٹ فوڈ. میں حلال فوڈ کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں سے پاکستان تو یہ نہیں صرف لائف سٹاک نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ساری چیزیں ہیں ساری آ جاتی، لیکن خیر میجر سیکٹر تو لائف سٹاک ہی ہے. میجر تو لائف سٹاک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تو بائی ڈیفالٹ حلال ہے. وہاں تو ہے ہی قدرت کی طرف سے ہی. قدرت کی طرف 98% ہماری مسلم پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے گئی بھی ہر چیز کو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں حلال ہے. یعنی ہم دیکھا جائے تو سب سے بڑے حلال پروڈیوسر بن سکتے ہیں. آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں. جی جی جی. مطلب 57 اسلامک ملکوں میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس اتنا بڑا اریگیٹڈ بیسن ہے، اتنا بڑا ایگریکلچر بیس ہے. سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا اریگیٹڈ بیسن جو ہے وہ یہ انڈس بیسن ہے، جس کا 80% پاکستان کے پاس ہے، 20% ایسٹ پنجاب کا انڈیا کے پاس ہے. سو پاکستان تو اس میں ایک ایسا انقلاب لے کر آ سکتا ہے کہ ہم اپنی جو 5% بھی حصہ اس کا لیں آج کے 2100 ارب ڈالر میں سے تو وہ 100 ارب ڈالر بنتا ہے. میاں صاحب آج ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے. کو لے کے ہم تھوڑا سا اس پہ مزید بات کریں گے، اور چونکہ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالباسط صاحب، سابق پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. بات ہو رہی ہے ہماری ایجوکیشن پہ، اور ساتھ ایجوکیشن کا جو پوٹینشیل ہے، ایکسپورٹ پوٹینشیل اور دیگر جو امور ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے حوالے سے. آئیے ان کی طرف پھر یہ بات کرتے ہیں ہم سے. جناب آپ بات کر رہے تھے نا کہ 2028 میں جا کے وہ 3200 ارب ڈالر پر پہنچ جائے گی حلال فوڈ کی ٹریڈ، اور پاکستان لکیلی اس میں بہت بڑا شیئر لے سکتا ہے. ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، 60-70% شیئر لے سکتا ہے. ہاں جی. اب اس میں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جیسے بات کی تھی کہ وہ سب سے بڑا سیکٹر اس میں لائف سٹاک ہے. جی جی. لائف سٹاک میں جو سب سے کوئکسٹ اور سب سے جلدی پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے وہ ہے پولٹری سیکٹر. ٹھیک ہے. یعنی اس کا تو ڈیوریشن پیریڈ اس کی ڈیوریشن پیریڈ بہت کم ہے، اور چند ماہ ہی ہوتا ہے. اس کو آپ مطلب ایک سال میں چاہیں تو ڈبل کر سکتے ہیں. اچھا. اب اس میں ہوا کیا، ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے. کہ وہ پروسیس ہو، پھر وہ پیک ہو، ظاہر ہے جیسے باہر کی ضروریات، جیسے باہر کی ضروریات ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کریں گے. ہاں جی. ہمارے ہاں ہوا کیا ہے کہ اس کو جو پروسیسنگ کے دوران جو اس کا سسٹم ہے وہ ان کا 95% اس وقت تو وہ پروسیس نہیں ہو رہی مرغی، صرف 5% مرغی جو ہے نا وہ پروسیس ہو رہی ہے. اب وہ 5% جو پروسیس ہو رہی ہے اس کے را میٹ کے اوپر میں کہ باقی جو تو ہے نا پروڈکٹس کے بننے کے اوپر، پروسیس ہونے کے بعد ان کے اوپر تو سیلز ٹیکس لگنا چلیں جی، انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن را میٹ جو کہ 95% ان پروسیسڈ کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے لگا دیا سیلز ٹیکس. اور وہ ذرائع مبادلہ لا سکتا ہے، بہت بڑا ذرائع مبادلہ لا سکتا ہے. اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. اور جب ہم بات کی گورنمنٹ سے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا. اور میں کہا جی پروڈیوس ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگا نا. آپ نے تو وے فارورڈ جو ہے وہ بند کر دیا کہ اب فردر پروسیسنگ پلانٹ جو ہیں وہ نہیں لگیں گے. اس لیے نہیں لگیں گے کہ اس کو پہلے تو لوکل مارکیٹ کے لیے وہ پروڈیوس کریں گے
تو پھر وہ ایکسپورٹ میں جائیں گے نا. ظاہر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انوملی ہے جو میں آپ کی وساطت سے چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انوملیز پہ چونکہ ہمارے ہاں حکومتیں کام کرتی رہی ہیں. ہاں جی. لیکن وہاں کے انوملیز کے اوپر وہ باقاعدہ کمیٹیز بٹھاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی. چیمبر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, کچھ حکومتی ادارے بھی آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جیسے دودھ پیک دودھ کے اوپر لگا دیا. بھائی پیک دودھ کا تو ایک پروسیس ہے نا. آپ نے اس کو UHT کرنا ہے, الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے, یا اس کو دوسرے طریقہ کر کے تو پھر پیک کرنا ہے. جس میں تو کوئی پروسیس نہیں ہے. جس طرح وہ کھڈے والے نے مرغی کو ذبح کرنا ہے, جیسے ایک بہت آسان سا ہو. ہاں, جس طرح اس نے مرغی کو ذبح کرنا ہے, لفافے میں ڈالنا ہے اور کسٹمر کو دینا ہے. اسی طرح پروسیسنگ پلانٹ نے مرغی کو ذبح کرنا ہے, لفافے میں ڈالنا ہے اور کسٹمر کو دینا ہے. اس کے اوپر آپ نے لگا دیا اگر 20% سیلز ٹیکس, تو کون 100 روپے مہنگی مرغی خریدے گا؟ ہر ایک کی خواہش. ہماری پروڈکشن اوور آل ہے کتنی پولٹری کی؟ یعنی کہ اگر آپ موازنہ کریں تو ہم وہ جو اس کا حصہ ہے 2100 ارب ڈالر کا, وہ کتنا لے سکتے ہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا ہے کہ اس میں تو اور وہ فلرشنگ ہے, بہت فلرشنگ ہے, بڑھا لیں اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں. یہ تو ہماری انوائرمنٹ پہلے ہی ایسی ہے. اس وقت اس سیلز ٹیکس لگنے کی وجہ سے وہ جو ایکسپورٹیبل پروڈیوس کرنے والا جو سسٹم ہے وہ تقریباً ہالٹ ہو گیا. کیونکہ اس میں انہوں نے جو لگا کے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. 100 روپے مہنگا آتے ہو نا, اگر 400 روپے کلو آپ کو ملتی ہے مرغی سے کھڈے والے سے, تو آپ کیوں پلانٹ کی پروسیس ہوئی مرغی 500 روپے میں خریدیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو ختم کریں تاکہ ایکسپورٹ میں یہ بہت ہیلپ فل ہوگا. تو دوسری بات اس میں ہم کمپیٹ کر سکیں گے پرائسز وائی پرائس. جی جی, دیکھو جی بات یہ ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے. وہ کاسٹ آف پروڈکشن تو ہم اس میں جیسے ہم بجلی کی بات کریں وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے نا. بجلی ہمارے پاس 70,000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے کی سائٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں, لیکن ہم تھرمل سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, انرجی امپورٹ کر کے اس کو برن کر کے دوبارہ انرجی بناتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے سستی بجلی کس طرح انڈسٹری کو دی جائے تاکہ انڈسٹری کمپیٹ کرے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور دوسرا بڑا ایکسپورٹ کا ہمارا جو ہم جس بات سے شروع ہوئے تھے ایجوکیشن, کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کو IT کی تعلیم دیں, اور وہ پھر ایک تو IT یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی, پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کر زر مبادلہ کمائیں گے, پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں گے. اچھا یہ بتائیں گے, اس دن ایک میرے ساتھ اکانومسٹ تھے, وہ آپ بھی جانتے ہیں انہیں, ڈاکٹر قیس اسلم. جی جی جی. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم بعض اوقات IMF سے کوئی ایک آدھ ارب ڈالر یا 1-2-3 ارب ڈالر پہ اتنا جتن کرتے ہیں, جبکہ ہمارا جو ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے, بالکل صحیح ہے, تو ترسیلات زر جو ہیں وہ بتاتے خود 25-30 ارب ڈالر کو کراس کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اگر اس پہ زیادہ توجہ دی جائے, جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اوورسیز پاکستانی تو ہمارے کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے چلا جائے تو وہ بھی جا کے باہر سے کمائے گا, اور اپنے وطن تو پھر بھی ظاہر اس کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب ہوتے ہیں, پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اپنے وطن میں کہیں سرمایہ کاری کروں, کوئی وہاں گھر بنا لوں, کوئی زمین لے لوں تھوڑا بہت. تو اس لیے کہ وہ پیسہ بالآخر پھر بھی آئے گا. بالکل جو ہم نے تصور کر لیا جی اتنا لوگ چلے گئے ہیں اور وہ صرف نقصان ہی نقصان ہے. نہیں دیکھو جی بات یہ سوچ میں حل تھوڑی منفی. ہماری جو آبادی ہے نا میاں صاحب, یہ پہلے میں نے بات یہ کی تھی کہ یہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے, جس کو ہم ایک لائبلٹی سمجھ رہے ہیں. ہم نے اپنی لائبلٹی رحمت کو ہم زحمت بنا لیا. اس کو ہم اگر ایجوکیٹ کریں, اور یہ ہماری تو جیسے میں نے بتایا وہ بل گیٹ جا کے اٹلی والوں کو کہتا ہے خدا کے لیے بچے پیدا کرو, آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. ہماری اس اور ایسی بریلینٹ ہمارے بچے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنا نام پیدا کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہمیں جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے نوجوانوں کا گرے میٹر جو ہے, بالکل یعنی ذہنی طور پہ وہ بہت, ان کا IQ لیول بہت ہے. بالکل صحیح. انرجی بہت ہے. اور یہ انرجی ایسی ہے جیسے ہم وہی کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس ایک توانائی کا ایک پورا سسٹم موجود ہو اور اس کو ہارنس نہ کر سکیں. بالکل. یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا, بچوں کو دیکھیں کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے سروائیو کر رہے ہیں, کرتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں اس میں, اور وہ مقابلہ کرتے ہیں حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایک انیشیٹو آج کل تو چل رہا ہے, وہ
اسپیشل انویسٹمنٹ جو جی بنایا کونسل جو ہے فائنینشیل کونسل، تو شاید اس کی نظر میں بھی یہ چیزیں آئیں اور پرائرٹی ہماری انہوں نے اس میں اپنے ٹارگٹس میں یہ آئی ٹی کا تو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور غالباً فوڈ سیکورٹی بھی ہے اس میں. جا بالکل سیکورٹی سے مراد یہ زراعت وغیرہ زراعت ہے، بالکل جا 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 تو زراعت کے اس کا مطلب کہ ہمیں پوٹینشیل جو ہے، سب سے اچھی خبر جو ہمارے ویورز کے لیے ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں تقریباً یعنی کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، نہ موسموں کی، نہ ایٹماسفیئر کی، نہ انوائرمنٹ کی. بالکل صحیح. سوائل بھی آپ کے پاس جو زمین ہے، آپ کی جو اراضی ہے وہ بھی ہر طرح کی ہر طرح کی ہے. یعنی آپ اس میں باغات لگائیں، آپ اس میں یہ ایسا جو انڈس بیسن ہے، ایک تو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے بیسن ہے لیکن یہ بہت بڑا بیسن، لیکن یہ بیسن اس قسم کا ہے دیکھو جی جس کی لمبائی 1600 فٹ ہے. ہاں لمبائی بہت ہے. اور جس کی جو سلوپ ہے وہ بھی 1600 کلومیٹر لمبائی ہے اور 1600 فٹ اس کی سلوپ ہے. ہر کلومیٹر کے اوپر 1 فٹ کی سلوپ ہے. ٹھیک. سو مطلب قدرت نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہوا ہے. پانی قدرت نے یہ تحفہ دیا ہوا ہے کہ پانی آپ کا ہر ایکڑ کو بھاگ کر پہنچتا ہے، آپ کو کہیں لفٹ اریگیشن نہیں کرنی پڑتی. مسکنسیپٹ ہے یا پتہ نہیں صحیح کنسیپٹ ہے، میں ایسے مسکنسیپٹ کر رہا ہوں کہ جی بھارت ہمیں پانی سے محروم کر رہا ہے. اگر ہم خود اپنا کوئی اگر انتظام کر لیں تو ہم بھارت کی اتنا محتاج تو نہیں رہیں گے. نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کے پانی کو سٹور نہیں کریں گے تو وہ تو دنیا میں جا کے کہے گا نا جی میں نے 1.5 ارب بندوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ پانی سے میں نے خوراک پیدا کر کے بندوں کو بلانا ہے، تو یہ پانی ضائع کر رہے ہیں، تو مجھے رائٹ دیا جائے اس پانی کو روک کر استعمال کرنے کا، جو کہ ہمارا رائٹ ہے. ہم اپنے پانی کو اپنے سٹور کریں. ہم دیکھیں جی ایک ڈیم ہمارا جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ جس کے اوپر ہمارے پانی کی سٹوریج جو ہے، ایگریکلچر تبھی ہوگی نا کہ پانی تبھی ہوگا اگر وہ سٹور ہوگا. سٹور کرنے کے لیے ڈیم بنانے پڑیں گے. ان کی بھی سنا سیڈیمنٹیشن ہوگی ہے بڑی. ہاں جو پہلے بنے ہوئے ظاہر ہے وہ تو ایک سسٹم ہے نا جی کہ ہر 10 سال کے بعد ایک نیا ڈیم بننا چاہیے تھا، جو ہمارا جس وقت یہ شروع ہوئے تھے ڈیم بننے، لیکن پچھلے 50 سالوں میں ایک ڈیم بھی نہیں بنا. تو وہ ہم نے جو ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس کے اوپر سوائے اس کے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے ڈیموں کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ سب میری سیاستدانوں سے جو اس کام کے اوپر سیاست کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ سوچیں کہ ان کی بھی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، ان کی نسلیں بھی یہاں بھوکا مریں گی اگر ہم اپنے پانیوں کو ضائع کر دیں گے اس طرح. اور پانی ہمارے کی قیمت آپ سوچیں نا کہ 70 ارب ڈالر کا پانی ہم ہر سال سمندر میں پھینک دیتے ہیں. 200 ارب ڈالر کا ہمارے اوپر قرضہ ہے. 2.5 سال کے پانی کی قیمت ہے، یعنی کہ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. لیکن ہمارا پانی کا آپس میں صوبوں کا ایک اکارڈ بھی ہوا تھا. جی واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ. بالکل اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں نہ ہو رہا. اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد تب ہوگا نا اگر پانی ہم سٹور کریں گے، تو تب ان کو اس کے مطابق حصہ ملے گا. اور وہ پانی آپ دیکھیں دنیا میں ایک تھمب رول ہے کہ آپ کو 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ سٹور کرتے ہیں نا تو وہ سال کا آپ کو 2 ارب ڈالر دیتا ہے. اچھا. ہم 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینکتے ہیں جس کی مالیت 70 ارب ڈالر بنتی ہے. سالانہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اب پچھلے سال جب فلڈز آئے تھے، لیکن ہمارے ہاں میں اکنامک کنسیپٹ ہے ہی نہیں اس طرح کے. جا بالکل وہ لوگوں کو اس طرح چیزوں کو اکونومائز کرتے ہی نہیں، سمجھتے ہی ہیں. بالکل. اکانومی اور اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں نا کتنے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ریسورسز اور بھی کتنے دیے ہوئے ہیں. میں آپ دیکھیں باسا ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہوتی تھی، امریکن تھی غالباً، مغرب کی تھی، AEG ٹیلی فنکن. جی. تو ان کے ہاں کوئی اربوں کو روپے کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے اسٹڈی کیا، اپنے ان سارے ایکسپرٹس کو کہا کہ دیکھیں بھی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی اسٹڈی کیا کہ کہیں پہ ویسٹیجز بہت ہیں. انہوں نے ویسٹیجز کنٹرول کی، وہ پھر اربوں میں ان کا پروفٹ آنا شروع ہو گیا. تو ہمارے ہاں چونکہ ویسٹ فل ایک رویے زیادہ ہیں ان کے اوپر کو جو ہے نا الگ بے شمار پوٹینشیل ہے ہمارے. بالکل صحیح ہے. اور لوگ اس میں اگر تھوڑی کمر کس لیں. اچھا دنیا میں جو ماڈلز چل رہے ہیں ویسے وہ تو لیسر گورنمنٹ کے چل رہے ہیں. ہاں جی. کہ کم سے کم حکومت کی مداخلت ہو. ہاں. لیکن ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں حکومت یہ کرے، حکومت وہ کرے. اصل میں اس میں جہاں حکومت کی مداخلت جہاں حکومت کی مداخلت ہوتی ہے وہاں کام جو ہے نا وہ ایکسپینسو ہوتے جاتے ہیں. سو اس لیے میرا خیال میں مراحل زیادہ ہو جاتے ہیں. مراحل اس میں اب
کہاں آپ کو انڈسٹری لگانے کے لیے اب یہ دیکھو جی ایسا FEC جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی جس کو بھی جس چیز کی بھی اپروول چاہیے ہم اتنے ٹائم میں دیں گے. بھئی ہم نے یہ 70 سال اس کام میں کیوں نہیں لگائے؟ ہاں یہ تو چلو ایک اچھی خبر ہے، اچھی خبر ہے ہم اس ٹریک پہ اب آ گئے ہیں، آج چیزوں بھی کا اگر ہم یہ احساس شروع کرتے ہو ہیں. گیا ہمیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کرے کہ آنے والی حکومت خیریت سے الیکشن ہو، نئی حکومت آئے اور اس سسٹم کو لے کر وہ بھی چلے آگے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ پھر نئے سرے سے ضائع ہو جائیں. ہاں یہ بھی ہے ہمارے ہاں اصل میں یہ ایشو بھی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے نا وہ بھی مجھے نہیں کوئی ہے. صاحب بتا رہے تھے کہ چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے ہمارے واٹر کے ریسورسز کے معاملے میں یا ایگریکلچر میں. دیکھو جی میاں صاحب میں اس کے بہت خلاف ہوں. ہمارے جو واٹر کے ریسورسز ہیں ان کے اوپر ہمیں خود انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہم جب کسی کو اپ فرنٹ ٹیرف کے اوپر جی ٹھیکہ دے دیتے ہیں دیں گے تو پھر وہ پیسہ کمائیں گے. چلیں اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں اس وقت چونکہ بریک ہے، بریک کا ٹائم، اس کے بعد ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، تو بریک کے بعد اسی موضوع کو پھر آگے لے کے چلیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق پریزیڈنٹ ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس وقت واٹر ایشوز پہ کہ ہمیں واٹر ریسورسز تو بے شمار ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ہمارے پاس آبپاشی کا نظام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ہمارا جو سندھ بیسن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، انڈس بیسن. اب ہمارے ہاں بہت پوٹینشیل بھی ہے، قابلیت بھی ہے، اس کو کس طرح ہم نے منظم کرنا ہے. اور باسط صاحب آئی تھنک از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ہو ہیز ورکڈ آن دیز پروجیکٹس. جناب جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اپنے یہ جو پانی کے پروجیکٹ ہیں نا اس کے لیے خود فنڈز ارینج کرنے چاہیے. اور ارینج ہو سکتے ہیں. آپ ان کی ایک صرف آپ نے ترجیحات کو تھوڑا سا ایک کمپنی فلوٹ کر دیں. اچھا کمپنی، اور اس کمپنی کے شیئرز جو ہیں اسٹاک ایکسچینج میں فلوٹ کریں. اچھا یہ آپ نے بڑا عمدہ مشورہ دیا. یہ بات کبھی آج تک کم کی ہے. ہاں ان شیئرز میں پہلے میں نے آپ ہی سے سنی تھی. ہاں جی لیکن بڑی زبردست. اچھا ایک کمپنی فلوٹ کر کے اور اس کمپنی کا پبلک لمیٹڈ کمپنی جس کا مقصد صرف ڈیمز بنانا ہو، اور اس کے لیے جو ہے نا شیئرز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اسٹاک ایکسچینجز میں آپ فلوٹ کریں. پاکستانی جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو انٹرسٹ ہوگا، لیکن ان میں وہ بانڈ شانڈ کی ضرورت نہیں. ان میں 4 انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے میاں صاحب. اچھا اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اگر کسی کو اپ فرنٹ ٹیرف دینا ہے تو اس نے بھی تو ساری عمر اس پروجیکٹ سے پیسے کمانے اپ فرنٹ ٹیرف بھی تو ہم نے دینا نا. ہاں ساری زندگی اس کو. اگر ہم اس کو 4 انسینٹیو انویسٹر کو دے دیں جس نے کہ وہ شیئر خریدنے ہیں. پہلا انسینٹیو یہ ہو کہ جی اس کا جو بھی شیئر خریدے گا اس سے پروب نہیں ہوگا کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا. آگے پیچھے بھی تو ہم ایمنسٹی دیتے رہتے ہیں. ہر 10 سال 5 سال بعد ایمنسٹی آ جاتی ہے. دوسرا اس کے اوپر ہم پہلے دن سے اس کو پروفٹ دیں اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر. یعنی پروفٹ کو نہ ڈیلے نہ کریں کہ جی چلو یہ ہوگا 2 سال 5 سال یہ. ہاں نہیں. اور اس کو اس 5 سال کے لیے اس پروفٹ کے اوپر ٹیکس ہالیڈے دے دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا انسینٹیو ہے. بہت بڑا. تیسرا یہ کہ وہ جو شیئر جو ہیں وہ ٹریڈیبل ہوں جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے ہیں. اور چوتھا یہ کہ دے کین بی یوزڈ ایز کولیٹرل. اچھا ہاں یہ سب سے اہم اور یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہوگی کہ جب آپ کسی بینک کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہ زر ضمانت کے طور پہ. جی بالکل. میں کہ لوگوں کی آسانی کولیٹرل جو ہے یہ 4 چیزیں آپ دیں تو جتنے پیسے آپ مرضی اکٹھے کر لیں اور جتنا آپ جو ڈیمز ہیں جو 100 200 500 ارب بالکل 14 ارب ڈالر بالکل 20-25 ارب ڈالر کوئی ایک پروجیکٹ آج شروع ہوگا اس نے 5 سال میں بننا ہے. ہم نے 70 ملین. اب یہ جو ٹیکنالوجی فاسٹ ٹریک میں نہیں آگی کوئی یا 5-6 سال لگ جاتے ہیں. ہاں دیکھو جی بہت بڑا ہیوج پروجیکٹ. تو اس کے اوپر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم سستی بجلی پیدا ہو نا تو ہماری ایگریکلچر بھی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، ہماری ٹرانسپورٹ بہت سستی ہو جائے گی، ہماری انڈسٹری پوری دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائے گی. میں تو وہ کہتا ہوں کہ ہم 20-25 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں
ہم یہ کام کر کے ہم اپنا ٹارگٹ $200 ارب کے اوپر فکس کریں ایکسپورٹ کا، پراسپرس ملک ہو جائے گا، بڑا اتنا پراسپرس ملک ہو جائے گا، اور یہ پوٹینشیل ہے اس آپ نے ملک یہ کا۔ بھی اسٹڈی کیا ہوگا سولر کا جو ہے ہمارے ہاں پوٹینشیل بھی ہے بڑا؟ جی بالکل۔ سولر کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ ہائیڈل کے ساتھ؟ یہ پانی، آبی جی وسائل کے ذریعے بجلی اور شمسی توانائی کے ذریعے۔ بالکل بالکل، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہر جو ریسورس ہے ہمارا اس کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں شمسی توانائی بھی شمسی توانائی بھی بے شمار ہے، ونڈ انرجی پروڈیوس ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دو ویسے پروجیکٹ لگے تو تھے، کوئی جھمپور میں، کوئی ادھر جی 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 50 میگا واٹ کا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جو چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہائیڈل کا جو پروجیکٹ ہے میاں صاحب، یہ بہت ہی نیچرل ہے، یہ تو ہے ایگریکلچر کے لیے، پانی سٹور کرنے کے لیے، بجلی تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ ہاں بجلی جو ہے اب بجلی مین پروڈکٹ نہیں ہے، مین پروڈکٹ نہیں ہے، بجلی اس کی بائی پروڈکٹ ہے، جو کہ آپ کو بہت کم کاسٹ میں مل رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے تربیلا اور منگلا اور یہ جو غازی بروتھا ہے، ان میں سے آپ کو $3 پر یونٹ سے کم کے اوپر بجلی مل رہی ہے، جبکہ تھرمل کے جو ہم جتنے بھی پلانٹس چلا رہے ہیں 10 سینٹ پر یونٹ ہمیں اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے، سو وچ مینس کہ 10 سینٹ کا مطلب ہے آلموسٹ 300 روپیز، 30 روپیز، سوری 30 روپیز جو ہے $300 کے حساب سے $30 کا یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے خود۔ پھر اس میں لائن لاسز بھی ہیں، پھر اس میں جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کے خراجات ہیں، یہ وہ سارا کچھ ہے۔ سو اس لیے ہمیں اپنی قبلہ ٹھیک کرنا چاہیے، ہم اپنی ہائیڈل کے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم استعمال کریں۔ پھر ہمارے پاس قدرت نے اور بے پناہ عطیات دیے ہوئے ہیں، نیچرل ریسورسز ہمارے پاس۔ بلوچستان میں کون سا ریسورس ہے جو کہ نہیں ہے، کون سا منرل ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے؟ تو ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر کے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور انشاءاللہ ہے جنت کا ٹکڑا، ہے جنت کا ٹکڑا، اس کو ہم نے اس سے لطف اندوز ہونا ہے، اپنی آنے والی نسل کو صحیح معنوں میں جنت کا ٹکڑا بالکل بنانا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایگریکلچر بھی ہو گیا، ایکسپورٹ کا یہ بھی ہو گیا، اور بھی آپ کے یہاں چونکہ سنے فروٹس وغیرہ کے اندر بھی کی جائے، ویلیو ایڈیشن کی جائے، ہمارا تو بڑا پوٹینشیل ہے۔ فروٹس کا جو فلیور ہے ہمارے، دیکھو نا جی سبزیاں بھی دیکھیں، باہر کے ملکوں میں آم کھائیں تو وہ والا آپ کو ٹیسٹی نہیں ملتا۔ صرف یہ ہے کہ ان کو سیزن میں، جب ٹماٹر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل $2 کلو بھی نہیں وہاں سے اٹھتا فارمر سے، اور جب سیزن گزر جاتا ہے وہ $200 کلو بھی نہیں ملتا۔ تو جب وہ $2 کلو ہوتا ہے تو اس وقت آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہوگا، ظاہر ہے آپ نے تو غیر جانبدارانہ بات کرنی ہے نا، تو اس میں مڈل مین جو ہے وہ کرتا ہے، اس میں کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے؟ دیکھو جی، یا وہ تجارت ہے؟ وہ تجارت ہے، جائز تجارت ہے۔ اصل میں نجائز تجارت تو نہیں، مڈل مین جو ہے وہ ایک انویسٹر ہے، وہ انویسٹر ہے، وہ ایک آپ کا سورس ہے، اس کے تو جائز حق ہے۔ ذمہ دار کا وہ فائنینسر ہے، ذمہ دار کو اسٹرینتھن کرتا ہے، ذمہ دار کا فائنینسر ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ذمہ دار کی جب فصل نہیں ہوتی وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا رہے گا، بیج بھی وہ لے کر دیتا ہے، کھاد بھی وہ لے کر دیتا ہے، پھر جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے پھر اس کو اٹھا بھی لیتا ہے، پھر وہ آگے جو ہے نا وہ سارے طرف ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو ہے نا جی پروسیسنگ کی بات، جب بھی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈیورنگ دی سیزن ان کو پروسیس کر کے ہم بہت بڑا ایکسپورٹ کا ایک وہ سورس بھی بن سکتے ہیں۔ وہی جو میں نے بتا رہا ہوں کہ $2100 ارب کی جو حلال فوڈ کی ٹریڈ ہے، اس میں یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو ہیں ان کی بھی ہم پروسیسنگ کر کے، پروجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ تو بالکل آپ اپنے خطے کے کئی ملکوں سے بہت بڑا، بہت زیادہ خوشحال پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے میاں صاحب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، تو بریک کے بعد اسی موضوع کو پھر آگے لے کے چلیں گے۔ جی ویلکم بیک۔ اچھا یہ جو حلال فوڈ میں ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس وقت، اب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہم کہہ نہیں سکتے، ہم تو کر ہی نہیں رہے، جو کر رہے ہیں ٹریڈ حلال فوڈ میں وہ سارے آلموسٹ نان مسلم کنٹریز ہیں، اچھا، جن میں چائنا ہے، جن میں فرانس ہے، جن میں تھائی لینڈ ہے، برازیل ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو زیادہ تر۔ اب وہ کیا ہے، ان کے حلال کے سٹینڈرڈ وہی ہیں جو ہمارے؟ اب دیکھو نا جی، یہی میں کہنے لگا ہوں کہ وہ صرف ایک لیبل لگا کر حلال کا تو وہ چیزیں بیچتے ہیں، جس طرح ہم حلال ہم بھی بھیج سکتے ہیں لیکن ہم کمپیٹ ہی نہیں کر رہے۔
ہمارے پاس ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ حلال کا لوگو جہاں ضروری ہے اس سے زیادہ کمپیٹ کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا میں باقی ملکوں کی نسبت اگر اس کی قیمت میچیبل ہوگی تو ہی وہ بکے گی. ظاہر ہے جسے میں وہی کہہ رہا تھا کہ پرائز کمپیٹیٹیو ہو نا، پرائز کمپیٹیٹیو ہونا آپ بہت ایک چیز 100 روپے کی بیچ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے 80 روپے کی آ رہی ہے. بالکل 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 پرائز کانشیسنس جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے، پہلا فیکٹر باہر. جی ہاں بالکل بالکل. وہ کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے، وہ حلال کو بھی دیکھتا ہے لیکن حلال کے ساتھ وہ پرائز کو بھی دیکھتا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ حلال جو ہے وہ اگر کچھ دیکھے گا کہ میڈ ان پاکستان یا پروڈیوسڈ ان پاکستان، اس کے ذہن میں فطری بات آئے گی کہ پاکستان تو ہب ہے، اس کا ہب ہے بالکل حلال فوڈ کا. بالکل صحیح. یہ واقعی ایک بہت بڑا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ٹورزم کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک شعبہ ہے جی جس سے ایکسپورٹ کو آپ اس میں بھی زر مبادلہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. خصوصی جو آپ کی مذہبی ہمارے دیکھو جی ہاں دیکھو نہیں ہمارے پاس جو سکھوں کے سارے مذہبی مقامات یہاں پر ہیں، بدھ لوگوں کے، بدھسٹ کے یہاں پر ہیں، ہندوؤں کے یہاں پر ہیں. مطلب ہے ہمیں ان ساروں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے کیونکہ اس ملک کا جو پرسیپشن پوری دنیا میں ہے نا کہ وہ غلط ہے. تو اس پرسیپشن کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں. اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی نا، ادروائز ہمارے پاس جو ہمارے نارتھ میں جو پہاڑی مقامات ہیں ان میں ایسے ایسے خوبصورت خطے ہیں جو کہ دنیا میں شاید نہیں ہے. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. صرف ان کو ہمیں کیا کہنا چاہیے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. میں نے کئی ایسے جگہ دیکھی ہیں کہ مثلا آپ کا جو آزاد کشمیر کا ایریا وہ بھی اس کے ایسے سے خوبصورت ہے. بہت کئی جگہ پہ آپ کے دریا لوپ بناتا ہے، بالکل طرح کی اس کی سینک ویوز ہیں بڑے. بالکل بالکل. پہاڑ جو تو جی دنیا کے جو بڑی چوٹیاں ہیں ہمارے پاس ان میں سے میجورٹی ہمارے پاس ہے. میجورٹی ہمارے پاس اور لوگ آتے بھی ہیں. بالکل ہاں. اس کا مطلب کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اب ہم نے اس میں کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بھی پروجیکٹس لانے چاہیے کوئی اس طرح کے. دیکھیں جی ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہر طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جا اس کی بھی کامیابی سے چل رہی ہے، کامیابی سے چل بھی رہی ہے اور اس کو مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے ہاں ان کے لیے بھی کوئی ہم کوئی اس طرح کا پیکیج، ایک تو آپ نے یہ کہا اس طرح یہ 4 یا 5 انسینٹیوز دے کے وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے. بالکل. اور ان کے لیے پرٹیکولرلی کوئی ایسا ہو جی ہاں ان کے لیے ہمیں یہاں پر ان کی پاکستان میں انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم واپس آئیں تو ہمارا اپنا کم از کم گھر ہو اور وہاں ہم رہیں. اور ان کو گھر کے لیے وہ وہاں بیٹھ کر ان کو حکومت جو ہے قسطوں کے اوپر جہاں پلاٹس جو ہیں ان کے لیے اسکیمیں بنائے. جو ہماری اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے ایسے کام کرتی رہتی ہے لیکن وہ بہت سلو ہیں. ان کو بہت تیز یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان کو وہ بیچارے انویسٹ کرتے ہیں یہاں اور جب واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی پراپرٹی کے اوپر کوئی قبضہ ہوا ہے اور پھر باقی کی عمر ان کی جو ہے نا وہ مقدمات لڑنے میں گزر جاتی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب میں یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں میں ان کو اس بات میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے SIFC والا، اس کے ذریعے اب میرا خیال ہے ہم بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹیز کو کیسے لے گئے. بزنس کمیونٹی تو بہت پازیٹیو دیکھ رہی ہے اس چیز کو، انکریجڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ کم سے کم حکومت کے ادارے جو ہیں سب مل کے تو ملک کا جو اصل ایشو ہے جو معیشت اس کے اوپر اس کو بحران سے نکالنے کا خواہش مند ہے. اب دیکھنا آپ پچھلے آپ لوگوں کا انپٹ لیا گیا جی چیمبرز کے ساتھ مستقل وہ رابطے میں ہیں. آپ یہ دیکھیں نا انڈیکیشن کیا ہے، انڈیکیٹرز جو ہیں کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا آپ دیکھیں نا کس طرح 64-65 آج تک کبھی گیا ہی نہیں تھا. کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں تک بھی کبھی اسٹاک اب بھی سٹیبل ہے اور ابھی تو یہ جو ہے نا اس کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے یہ 1.5 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. اچھا جی اس میں اگر یہ حالات ٹھیک رہیں یہ اٹ شوز انویسٹرز کانفیڈنس ان یور اکانومی. جی بالکل ہاں جی بالکل. یعنی کہ وہ انویسٹر سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بھی ایک شعبہ تھا، ایک عہدہ تھا. میرا ان کے ساتھ 1-2 ملاقاتیں ہوئیں
تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارا اب ایک پورا ہمارے ریاست کا ایک ماڈل ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پیراڈائم شفٹ آیا کہ ہم جیو اسٹریٹجک ڈیسٹینیشن کی بجائے اس کو جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ بہرحال اس پہ ہم کو بات کریں گے اگلے کسی پروگرام میں، بالکل صحیح ہے، بڑی تفصیل کے، اور آپ لیس ہو کے آئیے گا۔ بالکل صحیح، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو جناب ساری بات چیت آپ نے ماشاءاللہ یہ سنی، ساری بہترین انداز میں باسط صاحب نے اس کو سم اپ کیا۔ ہمارے ہاں بے شمار پوٹینشیل ہے، جیسے دنیا کے قدرت کی طرف سے ہمیں بیش بہا تحائف ملے ہوئے ہیں، ایسے ایسیٹس ہیں ہماری آبادی بھی ایک ایسیٹ ہے، اس کو امپاور کرنا ہے ہم نے اور آگے بڑھنا ہے، اور کچھ انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی طرف زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے ہی وسائل ہیں، ہیومن بھی اور نیچرل ریسورس بھی، ان کو ہم نے اچھے انداز میں منظم کر کے، اور پاکستان آلریڈی ایک ٹریک پہ چلا ہے، SIFC بھی کچھ کام کر رہی ہے جس میں بزنس کمیونٹی کی بھی باقاعدہ انپٹ شامل ہے۔ تو ہم سب نے مل کر اس ملک کو مزید اس بحرانوں سے نکال کے اور ایک خوشحال ترقی یافتہ ملک بنانا ہے جو قابل احترام ہو دنیا ان دی کمیونٹی آف نیشن۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔